ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 26۔ مہراب پور اسٹیشن آتے ہی گاڑی وہاں رکی۔ ٹرین کے رکتے ہی ظفر اٹھ کر ٹرین سے نیچے اترا اور وہی کنو والے سے کنو لینے لگا، اس بات سے مکمل انجان کہ کوئی اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گیا ہے۔ آج اس نے ظفر کے ساتھ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ظفر نے اس کی آواز پر مڑ کر دیکھا تھا۔ آدھا راستہ تو اس نے پار کر لیا تھا۔ اب اگر ظفر اس کی موجودگی کو بھی محسوس کر لیتا تو بس وہ اس کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ اس بار بھی اس نے ظفر کے عین کان کے پاس آ کر ظفر کا نام پکارا۔ ظفر کو لگا جیسے دور کسی گھڑے سے اس کا نام پکارا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا، تو وہ واپس سے کنو چھانٹنے لگا، لیکن وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ ظفر اس کو سن سکتا تھا، مطلب وہ اس تک رسائی پا سکتی تھی۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ ظفر کو لگا جیسے اس کے برابر میں موتی گرے ہوں، وہ گر کر بکھر گئے ہوں۔ ظفر نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لگا شاید کوئی جانور ہو، یہ سوچ کر وہ پیسے دے کر ٹرین کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا، اسے اپنے کندھے بھاری ہوتے محسوس ہونے لگے۔ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز اس کے دل کو اور زیادہ ہیبت زدہ کرنے لگی، اور پھر اس نے وہ آخری غلطی بھی کر ڈالی جو کہ شاید اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے ایک دم مڑ کر دیکھا اور وہ لڑکی اس سے آر پار ہوتی ٹرین کی جانب بڑھ گئی۔ ایک پل کے لیے ظفر کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، جسم کے تمام رونگٹے سے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ وہ خوفزدہ ہوتا ٹرین میں چڑھا اور سیدھا کوثر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سانس مکمل پھولا ہوا تھا، چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک بات جو سب سے عجیب تھی، اس کا الٹا پاؤں بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ جو بھی تھا بہت عجیب تھا اور اس کا دل اسے مسلسل کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ کوثر نے چہرے پر فکر مندی لائے کہا۔ ظفر جو کہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، بگڑے سانس کے ساتھ بس اتنا ہی کہہ پایا، پانی پی لے۔ کوثر نے پاس رکھی پانی کی بوتل سے پانی بھر کر ظفر کی جانب بڑھایا۔ وہ جو ظفر کے پیچھے خوشی خوشی ٹرین میں چڑھی تھی، ایک دم کوثر کو ظفر کے پاس عروسی جوڑے میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ شکریہ، ظفر نے کوثر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ آخر ظفر کے ساتھ موجود لڑکی کون ہے۔ یہ لے کنو، ظفر نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ کوثر نے پوری تھیلی ظفر سے لیتے ہوئے کہا۔ کھاؤں گا، اپنی زوجہ کے ہاتھ سے، چھلا ہوا کھاؤں گا، ظفر نے شرارتی انداز میں کہا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ کوثر کا دل اپنے ہاتھ سے بند کر دے، پھر وہ ظفر کو دیکھنے لگی۔ ظفر کا یوں کسی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جانا اس کو ایک نظر نہ بھایا تھا۔ وہ افسردہ تھی، اس کا دل ٹوٹا تھا، اسے دکھ ہو رہا تھا۔ ایک شادی نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی، وہ سالوں سے وہاں آباد تھی۔ اب وہ جس کے لیے دربدر ہوئی تھی وہ کسی اور کے ساتھ تھا۔ کوثر کا ظفر کے لیے فکر مند ہونا ظفر کو دل ہی دل میں خوش کر گیا تھا۔ شادی جیسے بھی ہوئی ہو، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ کوثر اسے ایک نظر میں بھا گئی تھی، اور جسے اس نے چاہا وہ اسے مل گئی تھی، اور اب وہی اس کی محبت اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ ظفر کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی، وہ بڑے پیار سے کوثر کو دیکھنے لگا۔ ظفر کی نظریں خود پر محسوس کرتی کوثر بھی شرمانے لگی۔ یہ منظر جو کہ نہایت ہی دلکش تھا، وہ اس پیچھے آنے والی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ جلن اور حسد نے اس آگ سے بنی مخلوق کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ زور سے چلائی، اس کی چیخ کسی کے کان سے نہ ٹکرائی سوائے سلمیٰ شاہ کے۔ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے سنا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر لال آنکھیں کی لیے ایک ایک کو دیکھنے لگی۔ سلمیٰ شاہ کو بے چین دیکھ وہ ان کے پاس ہی رک گئی، گردن کو ترچھا کیے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ سلمیٰ شاہ اس ہیبت ناک چیخ کی آواز سن کر ایک دم گھبرا کر اٹھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ خود کو ہلا نہیں پا رہی تھی۔ سامنے سوئی عائشہ زاویار سب کو وہ دیکھ تو رہی تھی پر خود کو ہلانے سے محروم تھی۔ تبھی وہ ان کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پتہ ہے، آج سے تمہارے خاندان میں کسی کو خوش نہیں ہونے دوں گی،
جانتی ہو کیوں؟ اس کے منہ میں گہرائی تھی، عجیب سی وحشت سی۔ سلمیٰ شاہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ تم لوگوں نے مجھے دکھی کیا، میں نے جو چاہا وہ مجھے نہیں ملا، تو آج سے تم لوگ بھی کبھی خوش نہیں رہو گے۔ لیکن افسوس، تم یہ سب نہیں دیکھ پاؤ گی۔ آج سے تمہارے خاندان میں ماتم کا سلسلہ شروع۔ اس کی لال آنکھیں سلمیٰ شاہ کی آنکھوں کے عین سامنے تھی۔ اس قدر ہیبت تھی کہ وہ اگلا سانس تک نہ لے سکی، اور وہیں ان کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ظفر اور کوثر بھی اب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ جعفر جو کہ ٹرین کے دروازے پر کھڑا تھا، اسے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کا دل اسے کسی چیز کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اندر آ کر باری باری سب کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ جو سلمیٰ شاہ کے پاس کھڑی انہی کو دیکھ رہی تھی، ایک دم اسے عجیب سا لگنے لگا، جیسے وہ کمزور پڑ رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ کمزوری بڑھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اگر وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی تو وہ بھاپ کی طرح اڑ جائے گی۔ اتنے سالوں میں آج تک اس کی کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے جعفر پر پڑی۔ جعفر کے چہرے سے نکلتا نور، اس کی آنکھوں کا جلال اس سے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہ ہوا، تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ باری باری سب کو دیکھ جعفر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا، اس بات سے مکمل انجان کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ اگلے 3 دن تک گھر میں کوہرام مچا رہا۔ سلمیٰ شاہ گھر کا اہم ستون تھی، اور ان کا یوں چلے جانا سب کے لیے ہی تکلیف دہ تھا۔ شائستہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ حالانکہ وہ کسی کی پرواہ کرنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن سلمیٰ شاہ نے اسے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح پیار کیا تھا۔ ان کا یوں ایک دم اچانک سب کو چھوڑ کر چلے جانا ناقابل یقین تھا۔ ظفر بھی مکمل طور پر چپ ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی غمی میں بدل گئی تھی۔ ماں کا یوں چلے جانا اس سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں سب کو آہو پکار کرتا دیکھ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ بس ایک چیز تھی جو اسے تکلیف پہنچا رہی تھی، اور وہ تھا جعفر۔ جعفر کی موجودگی اس سے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ بھاگ جایا کرتی۔ نہ جانے کیا تھا ایسا جعفر میں کہ وہ دور سے ہی اسے اپنے قریب آتا ہوا محسوس کر لیتی تھی۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں سے اس کا آج تک سامنا ہوا تھا، لیکن جو بات جعفر کی تھی وہ آج تک اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ظفر، جعفر نے ظفر کے بالکل پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ظفر نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ میرے بھائی، جانتا ہوں امی کا یوں چلے جانا تم سے برداشت نہیں ہو رہا، یقین جانو کسی سے بھی نہیں ہو رہا، لیکن میرے بھائی ایک دفعہ اس لڑکی کا تو سوچو جسے ہم اتنی دور سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، جس نے کچھ دن پہلے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ جعفر بہت آرام سے سمجھا رہا تھا۔ بھائی، میں کیسے اس کے ساتھ خوشی کے پل گزاروں؟ یہ کہتے ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خوش رہو، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا وقت دو، اس کے ساتھ رہو۔ بعض اوقات کسی کا ساتھ ہونا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ بیچاری تو اپنا غم دکھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہوگی۔ لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہم سمجھے بھی نہ۔ شادی کے شروع دنوں میں لڑکیوں کو اپنے مائکوں کی بہت یاد آتی ہے، اور اس وقت وہ اپنے دکھ میں اکیلی ہے۔ شوہر کی توجہ ہی لڑکی کو نئے گھر میں بساتی ہے۔ چلو جاؤ، جا کر اس کو تھوڑا وقت دو۔ ویسے بھی امی کی کمی تو ساری زندگی رہے گی، تو کیا تم یوں ہی سوگ مناتے رہو گے؟ جعفر یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ظفر وہیں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کوثر اپنے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھماتی کوثر کی نظر سامنے بیٹھی چھپکلی پر گئی۔ عام طور پر وہ چھپکلی سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن یہ چھپکلی کچھ عجیب سے انداز میں اسی کی جانب باقاعدہ اپنی گردن اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ کوثر آنکھوں میں حیرت لیے چھپکلی کو دیکھنے لگی۔ تبھی اسے ایسا لگا جیسے چھپکلی نے آواز نکالی۔ یہ زیادہ عجیب تھا، کیونکہ اس نے کبھی کسی سے بولتی چھپکلی کا سنا نہیں تھا۔ اس کی آواز بالکل ایسی تھی جیسے چھوٹے سے پپی کی آواز ہوتی ہے۔ کوثر حیرت سے چھپکلی کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن ایک بار پھر چھپکلی کے آواز نکالنے سے وہ بری طرح ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کمرے میں عجیب سے ڈرم پیٹنے کی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی بہت دور تیز سے ڈرم پیٹ رہا ہو۔ کوثر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ دیے
اور آنکھیں کس کر میچ لی۔ تب ایک دم وہ چھپکلی بھی وہاں سے چلی گئی اور ڈرم کی آوازیں بھی بند ہو گئی۔ کوثر پورے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی۔ حلق خشک ہو گیا تھا، پورے جسم سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس پر دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ کوثر، ظفر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو کوثر کو اس حال میں دیکھ کر ایک دم بولا، وہ یہاں؟ یہ کہہ کر کوثر ظفر کی سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ ظفر، جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوثر اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی ہے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ اسے لایا تھا اس نے ایک سیکنڈ بھی کوثر کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کی زندگی میں اچانک اتنا بدلاؤ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر گیا تھا۔ اچھا روئے نہیں، ظفر نے کوثر کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کو یوں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ظفر شرمندہ تھا، جبکہ کوثر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ اس کے ساتھ جو ابھی ہوا اس کا ظفر کو کیسے پتہ چلا۔ کیا ہوا؟ ظفر نے کوثر کو حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ آپ کو کیسے پتا کہ میں؟ کوثر نے کانپتے ہونٹوں سے بس اتنا کہا۔ وہ بس مجھے اندازہ ہے، اور کچھ بھائی نے کہا۔ مجھے معاف کر دیں۔ ظفر اور کوثر کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ ظفر کو لگ رہا تھا کہ کوثر اکیلا پن محسوس کر کے رو رہی ہے، جبکہ کوثر کو لگا شاید کچھ ہے جو سب جانتے ہیں اور اس سے وہ ابھی انجان ہے۔ بہرحال اس غلط فہمی نے کوثر کی آدھی جان خشک کر دی تھی۔ ایک ماہ بعد، مجھے گھر میں عجیب سا لگ رہا ہے، جعفر فرحان شاہ کے ساتھ بیٹھے بول رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، سلمیٰ بھابھی کا یوں اچانک چلے جانا کوئی اتنی سی بات تو نہیں ہے۔ وقت لگے گا بیٹا، وقت بہت بڑا مرہم ہے، فرحان شاہ نے بہت دھیمے سے انداز میں کہا۔ نہیں چاچو، یہ بات نہیں ہے، کچھ بہت عجیب سا ہے۔ 2 دفعہ میں نے یہ ملتان جاتے اور آتے وقت محسوس کیا تھا۔ امی کے انتقال والی رات بھی مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، اور اب تو مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ نہیں بیٹا، تم ابھی غم میں ہو۔ اکثر و بیشتر ہم کسی صدمے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن تھکاوٹ اور غم کی وجہ سے بہت کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ فرحان شاہ نے بنا تاثر دیے کہا۔ نہیں چاچو، یہ میرا وہم اور ذہن کی تھکن نہیں، کچھ اور ہے، اور دیکھیے گا میں اس کا پتہ لگا کر ہی چین کی سانس لوں گا۔ جعفر یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ بیٹا ایک بات کہوں؟ فرحان شاہ نے جعفر کو روک کر کہا۔ جی بولیں۔ بیٹا یہ ویرانوں میں جانا چھوڑ دو، بس بہت ہو گیا، اس مخلوق کا پیچھا چھوڑ دو اب، ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، فرحان شاہ نے کہا اور سیدھا لال حویلی سے باہر نکل گئے۔ کوثر جو کہ پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تھی، فرحان شاہ کی باتیں سن کر ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس کا دل اسے کہہ رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تعلق ضرور کسی اور شے سے ہے، لیکن وہ ہر بار ہی اپنے ذہن میں اٹھتی سوچوں کو جھٹلا دیتی تھی۔ لیکن ابھی جو اس کے کانوں نے سنا تھا وہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کی ہر سوچ کی تصدیق کر رہا تھا۔ بات سنیں، کوثر نے اپنے کمرے میں جا کر ظفر سے کہا۔ ظفر جو کہ فائلیں بیڈ پر پھیلائے اپنا کام کر رہا تھا، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ یہ جعفر بھائی کو بھوتوں چڑیلوں کو دیکھنے کا شوق کیوں ہے؟ کوثر نے حقیقت جاننے کے لیے سنی سنائی بات کو بڑھا کر تکا لگایا۔ تمہیں کس نے کہا؟ ظفر ایک دم سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ 1 ماہ سے ہوں یہاں، سب دکھتا ہے، سب سنتی ہوں۔ کوثر نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے سب پتا ہے۔ یار وہ بھائی کو اس مخلوق سے ملنے کا شوق ہے بچپن سے، لیکن آج تک انہیں دکھا کوئی نہیں، جہاں گئے ناکام ہی لوٹے، ظفر نے جواب دیا اور واپس اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ کوثر دل ہی دل میں اپنے ساتھ ہوئے ہر واقعے کا ذمہ دار جعفر کو ٹھہرانے لگی۔ رات ہو گئی تھی، سب لوگ ہی تقریباً سو گئے تھے۔ کوثر بھی گہری نیند میں تھی کہ اسے لگا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ نیند میں بے چین ہوتی، وہ کبھی منہ دائیں جانب کرتی کبھی بائیں جانب، لیکن جب سانس لینے میں دشواری بڑھتی گئی تو اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں کھول بند کر کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاید لائٹ چلے جانے کی وجہ سے کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ پر ہاتھ پھیرنے سے اسے پتہ چلا کہ وہ کمرے میں اکیلی ہے، ظفر اس کے برابر میں موجود نہیں تھا۔
اسے اپنے سینے پر بھاری بھرکم اینٹ رکھی محسوس ہو رہی تھی۔ کھینچ کر سانس لینے پر بھی اس کا سانس جب بحال نہ ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کے عین سامنے اندھیرے میں کچھ اور گہرا سا ہے، جیسے کوئی کھڑا ہو۔ اس نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھی اور خود پر پھونکی، اور پھر پورے کمرے پر حصار کرنے کے لیے۔ جب پھونک ماری تو اس کی پھونک کسی سے ٹکرا کر اس کی جانب واپس آئی، جیسے کوئی اس کے چہرے کے بالکل قریب کھڑا ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں ڈول گئی۔ تبھی ایک دم سے لائٹ جل گئی۔ کمرہ مکمل خالی تھا، نہ کوئی سایہ، نہ ہی کوئی شخص۔ وہ اپنی آنکھیں پھاڑے پورے کمرے کو دیکھنے لگی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ تبھی اس کے کان کے پاس کسی نے پھونک ماری، جس سے اس کے بال باقاعدہ اڑے۔ یہ کوئی اس کا وہم نہیں تھا، اسے کچھ بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ ظفر، جو کہ کمرے کے دروازے پر ہی موجود تھا، ایک دم گھبرا کر اسے پکڑنے لگا۔ کیا ہوا؟ ظفر نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں کوثر کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ظفر فوراً ہی اس کو لے کر کمرے میں گیا اور پورے کمرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کوئی تھا کمرے میں؟ کوثر نے کانپتے ہونٹوں سے کہا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، تم اندھیرے میں ڈر گئی ہوگی۔ ظفر نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی تھا، میں جب سے شادی ہو کر یہاں آئی ہوں مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ بھابھی سے بھی میں نے پوچھا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے۔ کوثر ڈرتے ڈرتے کمرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبھی ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ظفر نے دروازہ کھولا تو سامنے جعفر اور عائشہ کھڑے تھے۔ خیریت، کیا ہوا؟ عائشہ نے کوثر کے بگڑے حال کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھ کر پوچھا، جبکہ کوثر کو بنا دوپٹے کے دیکھ جعفر وہیں سے پلٹ گیا۔ کچھ نہیں، اندھیرے میں ڈر گئی ہے شاید، ظفر نے اپنی کنپٹی شہادت کی انگلی سے کھجاتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی تھا، میں نے محسوس کیا ہے، کوثر نے فوراً ہی کہا۔ جعفر، جو کہ کمرے سے باہر جا رہا تھا، کوثر کی بات سن کر ایک دم رک کر مڑا۔ وہم ہے تمہارا، ظفر نے کہا۔ نہیں، وہم ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں، کوثر نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار اس بات کو یوں رد ہوتے دیکھ اکتا گئی تھی۔ پریشان مت ہو، پرسکون ہو جاؤ، عائشہ نے کوثر کو غصہ ہوتے دیکھ بہت پیار سے کہا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ جعفر ایک دم اس کی جانب بڑھ کر پوچھنے لگا۔ بھائی آپ رہنے دیں، میں دیکھ لوں گا، ظفر نے ایک دم روکنا چاہا۔ اس کا حال دیکھو، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اگر وہ بار بار کہہ رہی ہے تو کچھ تو ہوگا، تم کیسے یہ سب نظر انداز کر سکتے ہو؟ جعفر ایک دم غصے سے ظفر کی جانب دیکھ کر بولا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ ہی کسی کو لے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ میرا خون ہلکا ہے، اسی لیے وہ مجھے تنگ کرتی ہے، کوثر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ کوثر، ان سب باتوں کی کیا تک بنتی ہے؟ ظفر نے اسے روکنا چاہا۔ میں تکلیف میں ہوں، آپ نہیں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں ایک دن چین سے نہیں گزرا، کبھی کچھ، اور کسی کو کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ کوثر نے ایک دم طنز کیا۔ کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتی، تم باوضو نہیں رہتی، تم کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتی، جعفر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کمرے میں ایک دم مکمل خاموشی چھا گئی۔ عائشہ تو ویسے بھی کم ہی بولتی تھی، وہ وہیں کھڑی جعفر کی بات خاموشی سے سننے لگی۔ کوثر کے ماتھے پر بل ابھی بھی برقرار تھے۔ انسان کو اللہ نے افضل بنایا ہے ہر مخلوق سے، اب چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ تمہارے سامنے شیر آ جائے تو تم کیا کرو گی؟ بھاگو گی نا، خود کو بچاؤ گی؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ خود کو اس کے سامنے پیش کر دو؟ جعفر نے پوچھا۔ لیکن شیر انسان کو مار کھاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، کوثر نے جواب دیا۔ اگر ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے کوشش ہی نہیں کریں گے اور خود کو بطور طعام شیر کے سامنے پیش کر دیں گے تو کیا شیر ہم سے افضل ہوگا؟ نہیں، وہ جانور ہی رہا، اگر ہم تیار ہیں تو شیر کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم تیار رہیں تو شیر کا شکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جسم کا چست ہونا اور ہتھیار کا ہونا۔ اب اس مخلوق کا بھی یہی حال ہے، اگر ہم ڈر ڈر کے خود کو پیش کرتے رہیں گے تو ان کا کیا ہے، وہ ڈراتے رہیں گے۔ خود کو نماز اور کلام پاک سے چست ہمیں ہی کرنا ہوگا، افضل ہے تو افضل بن کر دکھانا ہوگا۔ جعفر کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ ہاں، اب آپ اپنے کیے کا الزام مجھ پر رکھ دیں، آپ چاہے جہاں جائیں،
کس کس کو نہ جانے کھینچ کر اس گھر میں لے آئے. وہ کچھ نہیں. اور اب جب وہ سب مجھے تنگ کر رہے ہیں تو آپ بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھ پر ہی سارا ملبہ ڈال رہے ہیں. نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. آپ اس سے دور رہیں تو بہتر ہے. جعفر کی بات نے کوثر کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی. کوثر کی جانب سے کی جانے والی بدتمیزی دیکھ کر ظفر ایک دم بولا. ظفر نہیں، وہ پریشان ہے تبھی اس طرح سے بات ہو گئی. ہمیں کیا پتا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے. اور یہ تو سچ ہی ہے کہ میں ہی ہوں جو ہر وقت ان سب کی کھوج میں لگا رہتا ہوں. یہ صحیح کہہ رہی ہے. مجھے معاف کر دو بیٹا. جعفر ایک دم شرمندہ ہونے لگا. نہیں بھائی، آپ بڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ظفر نے ایک دم جعفر کی جانب بڑھ کر کہا. تو کیا بڑے غلطی نہیں کرتے؟ اور اب جب غلطی کی ہے اور اس کا نقصان کسی اور کو ہوا ہے تو معافی بھی طلب کرنی ہی ہوگی. اللہ کا گھر بڑا چھوٹا نہیں ہوگا. جس نے کسی کو تنکے کے برابر بھی تکلیف پہنچائی ہوگی اسے اس کی سزا ملے گی. اب چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، تو بہتر ہے میری چھوٹی بہن مجھے یہی دنیا میں معاف کر دے. جعفر سچ میں بہت شرمندہ تھا. آپ کی معافی سے میرا ڈر دور نہیں ہوگا بھائی. میں اس سب کا کیا کروں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کوثر نے اس بار لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا. میں اس کا انتظام کرتا ہوں. بس تم مجھ سے وعدہ کرو آج سے تم باقاعدگی سے نماز پڑھو گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو گی. اور تم بھی سن لو ظفر، تم بھی اپنے کمرے میں صبح شام اور رات میں تلاوت کرو گے. اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. اس کا نور ہی ان سب کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. باقی میں دیکھتا ہوں. جعفر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. تمہیں کیا لگتا ہے عائشہ؟ جعفر نے کمرے میں گھستے ہی کہا. مجھے آج تک کبھی اس گھر میں ڈر محسوس نہیں ہوا. نہ ہی میں نے کبھی کچھ ایسا محسوس کیا جو الگ ہو یا میری توجہ اپنی جانب کھینچے. لیکن اگر میں نے محسوس نہیں کیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو کوثر کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. ہمیں ان معاملات کے بارے میں بابا کو بتانا چاہیے. عائشہ نے سنجیدگی سے کہا. نہیں، بابا کو نہیں. بابا کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں. ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا کہا ہے. ویسے بھی ماما کے جانے کے بعد وہ اب تک اس غم سے باہر نہیں نکلے ہیں. میں انہیں مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا. میں چاچو سے اس بارے میں بات کرتا ہوں. جعفر پرسوچ انداز میں بولا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی مولوی سے مشورہ کریں گے کیا؟ عائشہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں، مجھے کسی سے مدد لینے پر اعتراض تو نہیں، لیکن جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے معاملے میں کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا. چلو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کلام پاک کی تلاوت سے ہی تمام مسائل حل ہو جائیں. جعفر پر امید تھا. اسے یقین تھا کہ اگر ان دونوں نے اس کی بات مان لی تو آگے کوئی حادثہ نہیں ہوگا. دن گزرتے رہے، ہفتے مہینوں میں ڈھل گئے اور مہینے سال میں. اس دوران ایک بار بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا. صفدر کے ہاں بہت پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام سب نے ہیرا رکھا تھا. اس کے چند ماہ بعد ظفر کے گھر بھی اللہ نے اپنی رحمت بھیجی. ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی. سب لوگ ہی چھوٹی چھوٹی کلیوں کے آنے سے بہت خوش تھے. کتنی پیاری ہے نا؟ جعفر نے ہیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اپنے بابا کی گود میں لیٹی اپنی پوری آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی. ہاں ماشاءاللہ. صفدر کو اپنی بیٹی پر اور زیادہ پیار آنے لگا. دیکھو کیسا ہے، پہلے ہم سب بچے تھے، کھیلتے تھے، لڑتے تھے، اب ہمارے بچے ہیں. وقت کیسا تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی کچھ سالوں بعد یہ سب مل کر کھیل رہے ہوں گے. جعفر خوشی خوشی کہہ رہا تھا. ہاں یار، سچ میں مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا نواز دیا ہے. سچ میں بیٹیاں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے اب کچھ نہیں چاہیے. میں جب جب ہیرا کو دیکھتا ہوں میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. کل کو یہ اسکول جائے گی، کالج جائے گی، پھر شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جائے گی. کیسا وقت ہوگا نا وہ. صفدر گہری سوچ میں ڈوبے کہہ رہے تھے. اسکول اور کالج تو چاچو کے ساتھ جائے گی، دیکھ لینا. سب کا فیورٹ میں ہی ہوں گا. جعفر نے پیار سے ہیرا کے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا. جی نہیں، یہ میری بیٹی ہے، ہر جگہ اپنے بابا کے ساتھ جائے گی. صفدر بچوں کی طرح بولا. یہ دیکھو ذرا ان دونوں کو، لڑنے کے لیے انہیں کچھ اور نہیں ملا. عائشہ نے شائستہ سے مسکراتے ہوئے کہا. بیگم، انسان کو اپنا بچپن کبھی نہیں کھونا چاہیے. سنجیدگی میں کیا رکھا ہے. انسان کو چاہیے ہر پل دل بھر کر جیے. کل کا کیا بھروسہ. جعفر نے ہنستے ہوئے زور سے کہا. اور نہیں تو کیا، زندگی کا کیا بھروسہ. ہر پل کو مکمل جینا چاہیے.
صفدر نے بھی جعفر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جعفر میری بات سنو، فرحان شاہ نے جعفر کو بلاتے ہوئے کہا۔ جی چاچو۔ جعفر فوراً ہی ان کے پیچھے گیا۔ جعفر وہ تم بتا رہے تھے کہ کوثر کو شروع میں ڈر لگتا تھا۔ فرحان شاہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جی لیکن اب ٹھیک ہے وہ خیریت۔ جعفر نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ فرحان شاہ چہرے سے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ کیا ہو گیا چاچو؟ جعفر حیرت سے فرحان شاہ کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگے۔ بس تم لوگ اپنا صدقہ دو، مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے… فرحان شاہ نے ڈر کی وجہ سے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، میں دیتا ہوں صدقہ، اور آپ اس بارے میں زیادہ مت سوچے، جعفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایک بات بتاؤ، ظفر ٹھیک ہے؟ فرحان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ خود پوچھ لیں، جعفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بتاؤ، کیا کچھ ہوا ہے ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ فرحان شاہ کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ نہیں چاچو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میں دیتا ہوں صدقہ، جعفر نے کہا اور فرحان شاہ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جبکہ فرحان شاہ کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اپنا خواب واپس آنے لگا، جہاں صفدر اور شائستہ کفن میں اوڑے لیٹے تھے اور ظفر کے پیچھے ایک خوفناک عورت کھڑی انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اپنی تمام تر سوچوں کو لا حول ولا قوت پڑھ کر جھٹکتے وضو کرنے چلے گئے۔ کتنا اچھا ہوتا نا ظفر اگر ہمارا پہلا بیٹا ہوتا عائشہ بھابی کی طرح، کوثر چھوٹی سی فاریہ کو گود میں لیے کہہ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، بیٹا بیٹی کیا ہوتا ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ظفر نے سرسری انداز میں کہا۔ ایک بات کہہ رہی ہوں، میں تو شکر گزار تو میں ہوں اللہ کی، کوثر نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ہر غلط بات پہلے ایک بات ہی ہوتی ہے، ظفر نے بنا کوثر کی جانب دیکھے کہا۔ اچھا بات سنیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لائٹ بند کر دیں۔ کوثر ظفر کی بات کو مکمل نظر انداز کر کے یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ظفر نے ایک نظر کوثر کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے لائٹ ضرور بند کر دی تھی۔ کوثر اس کی محبت ضرور تھی، لیکن کوثر کی کینچی کی طرح چلتی زبان نے اپنی تمام تر قدر و قیمت کھو دی تھی۔ ظفر تو پہلے ہی خاموش رہنے والا لڑکا تھا، اس پر ہر وقت نکتہ چینی کرنے والی عورت کا ساتھ اسے اور خاموش کر گیا تھا۔ کوثر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ جب سے فاریہ ہوئی تھی اسے سونے کو کم ہی وقت ملتا تھا۔ وجہ فاریہ کا پورا دن روتے رہنا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بچی پوری رات روتی رہتی، پھر تھک کر سو جاتی، پھر اٹھتی تو روتی رہتی۔ تو جب کبھی اس کو نیند آتی سب لوگ ہی کوثر کی بھی نیند پوری ہونے کا خیال رکھتے۔ فاریہ کی پیدائش کے بعد ایک تقریباً سب کو ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، اور اب تو عالم یہ تھا کہ سفید حویلی میں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہونے لگا تھا۔ شاید یہ سب ہوتا بھی نہیں، لیکن فرحان شاہ کا بار بار جعفر سے اسی ٹاپک پر بات کرنا مصیبت کو ان کے دروازے تک لے گیا تھا۔ کوثر کی آنکھ لگتے ہی کمرے میں ایک دم ہر سو بدبو پھیلنے لگی۔ بے خبر سوئی کوثر اس بات سے انجان تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتے کوثر کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ کوثر کو اپنے دل پر دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ بے چین ہوتے اس نے جاگنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا جسم میں حرکت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ اس ہفتے میں دوسری بار تھا جب اس کا جسم مکمل طور پر سن ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت اسے ڈرا دیا کرتی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے اپنے سامنے ظفر کو بیٹھا دیکھا تو وہ مطمئن ہوگی۔ اچھا ہوا ظفر آپ یہی ہیں، کوثر نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا جسم ابھی بھی سن تھا۔ ظفر کوثر کی جانب عجیب سے انداز میں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کوثر کو اب پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سامنے موجود شخص ظفر نہیں ہے۔ خود کو جھٹکے سے بیدار کرتی وہ اب تیز سے سانس لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کے سوا کچھ نہیں جل رہا تھا، اور کمرے میں اس کے اور فاریہ کے علاوہ بھی کوئی نہیں تھا۔ البتہ اس کے ہاتھ پر ابھی بھی کسی کا لمس موجود تھا۔ جو بھی تھا یہ اس کا خواب نہیں تھا، اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جان گئی تھی۔ اور یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 26، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ
اپنی رائے لازمی کومنٹ سیکشن میں دیا کریں. کچھ اندازہ ہوتا ہے مجھے اس بات سے کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. تو پھر مجھے مزید جو ہے نا اس فیڈ بیک سے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں جو ہے نا ہیلپ فل ہوگی یہ کہ مجھے آگے کس طرح کے ناولس پڑھنے چاہیے. تو پلیز آپ لوگ لازمی اپنی فیڈ بیک دیا کریں، اور ویڈیو کو تو لائک لازمی کیا کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو لازمی کریں وہ بھی. اور پھر ملتے ہیں ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.